بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں للیتا جی کو پہلی بار سن 2008 میں ملا تھا۔ اردو بولنے اور بات کا طریقہ انتہائی سلجھا ہوا اور نفیس تھا۔ رکھ رکھاؤ میں ایک اپنی جاذبیت تھی۔ اس ملاقات کے کئی برس بعد مجھے معلوم ہوا کہ للیتا جی بھی کبھی ہندو ہوا کرتی تھیں۔ وہ مسلمان کیسے ہوئیں، یہ لکھنے کی اجازت انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے ہی دی ہے۔ ان کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سن کر آپ سب کا ایمان بہار بہار ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا سارا خاندان ممبئی میں رہتا تھا۔ میرے والد وی وی ناٹ کرنی سیول پراپرٹ فوکس پروڈکشن کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں تقسیم ہند کے بعد لاہور تعینات کر دیا گیا تھا۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ والد صاحب ہم کو لاہور لے آئے۔ 60 کی دہائی میں ہمارے گھر لاہور کی اہم شخصیات آتی تھیں۔ 12 سے آنے والے نامور شخصیات اور کرکٹرز کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی والد صاحب نے بمبئی میں کی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام چنچل رکھا گیا۔ لیکن چنچل ابھی 3 سال کی تھی تو مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے والدین تب تک لاہور میں ہی تھے۔ میرے خاوند کو بھی میرے ساتھ لاہور بھیج دیا گیا۔ میں 1-2 برس تو افسوس کے مارے گھر پر ہی پڑی رہی۔ میرے والدین بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور مجھے لاہور میں حکومت پنجاب کے ہینڈی کرافٹس کے شعبے میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد میں مصروف رہنے لگی۔ گھر والے خوش تھے کہ میرا دل لگنے لگا ہے۔ یہ شاید 1962 کی بات تھی کہ خانہ کعبہ کے غلاف چڑھانے کی باری پاکستان کی تھی۔ غلاف کعبہ بنانے کی ذمہ داری ہمارے شعبے کو ملی۔ یہ میرا شعبہ تھا لیکن میں ہندو تھی۔ نگرانی کا کام تو میرا ہی تھا لیکن مجھے کسی چیز کو ہاتھ وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ غلاف بنانے کے لیے جتنی بھی لڑکیاں آتی تھیں سبھی نوجوان تھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں۔ خیر، میں بھی دل سے سب کا احترام کرتی تھی اور میں اپنے کام میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ اسی دوران مجھے عجیب سے خواب آنے لگے۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک خواب یہ تھا کہ میں چنچل کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھی ہوں اور دور ایک کالا پتھر ہے جس کے ارد گرد چونٹیاں گھوم رہی ہیں۔ پھر ایک خواب آیا کہ میں مسلمانوں کے شہر مدینہ میں ہوں اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیکھا۔ لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں روشنی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے اور خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے مشہور تھے۔ میں نے ان سے خوابوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیٹی کسی دن مسلمان ہو جاؤ گے۔ اسی وقت میں نے سوچا کہ بھلا ایسا کیوں کروں گی۔ 1-2 سال گزرا، میرا اسلام کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران میرے والد نے کہا کہ تم مالپار ہینڈی کرافٹس کی اپنی دکان کھول لو۔ میرے خیال سے لاہور میں کسی لڑکی کی پہلی دکان تھی۔ لوگ دور دور سے میری دکان پر آیا کرتے تھے۔ میں نے اس دکان کا نام پاپولر پروڈکشن رکھا تھا۔ شاید یہ دکان اب بھی مال روڈ پر ہو۔ میں نے سنا تھا کہ اس کا نام کشمیر ہینڈی کرافٹس یا اس سے کچھ ملتا جلتا رکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں سال سے زائد عرصہ ہوا پاکستان نہیں گئی۔ دکان بہت ہی شاندار تھی۔ میں نے کچھ ملازم بھی رکھ لیے۔ اسی دوران میں نے دل سے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میرے خواب بڑھ گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان بھی۔ میرے مسلمان لڑکیوں سے رابطے بھی تھے۔ میں مسلمان ہوئی تو گھر بھی بتا دیا۔ میرا نیا نام شاہدہ تھا۔ یہ میرے لیے ایک مشکل دور تھا۔ یہ مذہب کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسا کہنا آسان لیکن کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان برہمن خاندان تھا۔ ایک دم کہرام مچ گیا۔ گھر والوں نے میری بیٹی کو دوبارہ ممبئی اس کے والد کے پاس بھیج دیا۔ تب وہ 9 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی ڈٹی رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا اور مجھے کسی طرح کی کمی نہ آنے دی۔ میرے والدین مجھ سے تقریباً 10 سال تک ناراض رہے
لیکن پھر تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ آخر والدین ہی ہوتے ہیں۔ چنچل کی اس کے والد نے شادی کروا دی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ کینیڈا چلی گئی، لیکن میرا مسلمان ہونا اس کے لیے تانا بنا رہا۔ آخر یہ ہوا کہ 28 سال کی عمر میں اسے بھی طلاق ہو گئی۔ کوئی اور وجہ بھی ہوگی، لیکن چنچل کا والد اسے مسلسل میرے مسلمان ہونے کے تانے دیتا رہتا تھا۔ طلاق کے بعد چنچل ممبئی واپس آ گئی۔ میرے سے بات ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ لاہور بلوا لیا اور وہ بھی پھر مسلمان ہو گئی۔ میرے خوابوں کے بعد شاید چنچل کو بھی یقین تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا نام نادیہ رکھا۔ میرے خاوند کے رشتہ دار ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تو میرے خاوند کا خاندان بھی ڈرا ہوا تھا۔ میرے خاوند کے بھائی کو شاید ٹانگ پر گولی بھی لگی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاوند نے کہا، ہمیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 آپشن تھیں، ایک کینیڈا کی اور دوسری برطانیہ کی۔ ہم نے برطانیہ کا فیصلہ کیا اور سب کچھ بیچ کر لندن ہے۔ میرے والد کی لاہور میں بہت جائیداد تھی، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نہ مل سکا۔ میرے والدین کی کوشش بھی تھی، لیکن خاندان والوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ میرے خاوند کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ نادیہ میرا اب آخری سہارا ہے۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت ہم دونوں ماں بیٹی کو کلمہ نصیب ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔